اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال جم غفیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت کا بین ثبوت ہے، اور ہماری یہ خوشی دیدنی اس لیے بھی ہے شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمند خطیب اسلام میری مراد علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ بنفس نفیس یہاں تشریف لائے، تو اس ایمانی کیفیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حلاوت بڑھا دی کہ ان کے آنے سے پہلے ان کے والد محترم جو ہمارے بھی روحانی باپ ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی ہماری جو سنگت ہے اللہ آخری سانسوں تک اسے مشترک رکھے۔ حضرات، قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ جس کا تعلق سورۃ حجرات سے ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں پوست کر لیں۔ انبیاء اور رسل کا انتخاب کون کرتا ہے؟ پھر بتائیں کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نبی رسول نہیں بنا سکتی۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اب دوسری آیت کریمہ کیا ہے؟ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا۔ اب قرآن مجید کا تیسرا مقام ہے، ستے ہو کے جاگ دے ہو پہ کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ پنجا چ ماشاءاللہ چنگے جاگ دے ہو پہ تھی۔ یاسین بلوچ دا نام سنیا جے؟ آندہ جے اچھی سبحان اللہ نہ کہیں میں بتھاڑ سیک چھڑنا ہے، تے جے تسی بھی جا کے نہ بیٹھے میں بھی تھا مار چھڑنا تو بنسا۔ قرآن مجید تیسرا مقام۔ آج کی میری یہ گفتگو اہل تشیع کے لیے ہے۔ آؤ
ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں یہ قرآن نو نہیں مانتے، میں انہوں نے دھیان کرنا تو شیعہ آدھے نہیں نہیں آفا جی اسی ماننے ہیں، میں کہا یار میں نہیں ماننا۔ قرآن کو تسلیم کرنا ان کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ اب آئیے، جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ محکمہ پولیس ہے، کانسٹیبل بھی اس کا حصہ ہے، آئی جی بھی اس کا حصہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ منصب نبوت اور رسالت میں لا نفرق بین احد من رسله۔ اب یہاں بات بڑے تأمل سے سننے والی، ترجمہ اللہ حضرت فاضل بریلوی کا ہو یا ترجمہ مقبول اہل تشیع کا ہو، ترجمہ تمہارا ہے۔ آؤ، کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہ بخاری کھولتے ہیں نہ کافی کھولتے ہیں، آج وہ قرآن پر ہی۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ آدم اور اماں حوا علیہ السلام آپ نے اس درخت کے قریب جانا نہیں۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے، کیا آپ کو اور مجھے گستاخی کرنے کا، ان کی توہین کرنے کا حق حاصل ہے؟ نہیں حق حاصل۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام کون ہے؟ میں چند مثالیں دیتا ہوں، مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ۔ حضرت موسیٰ نے مکہ مارے تھے، بندہ پار ہو گیا۔ مکہ مارے تھے کی ہو گیا بندہ؟ کیا ہمیں اختیار ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قاتل کہہ دیں؟ اور بتاؤ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ حضرات، ان کی خطاؤں کے باوجود، ان کی گستاخی اور اہانت، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ ان کا انتخاب رب نے کیا ہے۔ ان کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ رب نے کیا ہے۔ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام ہے، ہمیں گستاخی کا اختیار نہیں ہے، تنقید کا اختیار نہیں ہے، تان کا اختیار نہیں ہے۔ اس درویش نبی کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ آؤ سب سے بڑھ کر بات کرتا ہوں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اور بتا، اللہ کی قسم ہے، میرا ایمان ہے، ہاتھ کے اشارے سے، زبان کی نوک سے، آنکھ کے اشارے سے، ماتھے کے شکن کے ساتھ اللہ کے کسی نبی کی توہین کرنے کی اجازت
کیوں نہیں ہے؟ ان کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اور جس طرح انبیاء کی خطاؤں پر ان کی توہین کی اجازت نہیں ہے، ان کا انتخاب رب نے کیا ہے۔ نوٹ کر، صحابہ کی غلطیوں پر، ان کی خطاؤں پر، ان کے گناہوں پر اس جماعت کی توہین کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کا انتخاب بھی نبی کے لیے کس نے کیا ہے؟ کل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ چلو اب آ جائیے، میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور بات کو ختم۔ پچ بھی فاسٹ ہو گئی ہے، ہاں ہاں، میرے بعد عصائے موسیٰ آ رہا ہے بھائی، عصائے موسیٰ۔ کون؟ علامہ ابتسام۔ انہیں سارے خطاب ہی کھا جانے نے اللہ دے حکم دے رہا۔ عصائے موسیٰ انشاءاللہ۔ اب آئیے، صحابہ کا انتخاب نبی علیہ السلام کے لیے کس نے کیا ہے؟ اور بولو، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ او حافظو ذرا پڑھو میرے نال، اولئک هم الراشدون۔ ہم کس طرح اجازت دیں بات کرنے کی؟ ابھی مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے لا تسبوا اصحابی، صحابہ کو گالی نہیں دینی۔ اس حدیث کا یہ معنی ہے ہی نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس انگلی کو سبابہ کہتے ہیں۔ اس انگلی کو کیا کہتے ہیں؟ اور بول دے نہیں، سبابہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تان کرنا، اشارے کرنا، یہ وہ ایسے ویسے۔ لا تسبوا اصحابی کا معنی زبان کی نوک سے انگلی کے اشارے کے ساتھ، آنکھ کے ساتھ اور ماتھے کے شکن اور تیوڑی کے ساتھ بھی صحابہ کی بے ادبی کی اجازت ہے۔ آجو ٹورنے نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ کا ایک شان بیان کیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ انہاں کہا جی گل ہوئے گی کلیاں تے تہاڈا کوئی وچ صحابی نہیں ہوئے گا، تسی ہوو گے تے اسی ہوواں گے۔ یہ حریص علیکم ہے، ان کو طمع ہے کہ کس طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ صحابہ نو ڈاک دیتا بھئی خبردار کوئی بندہ پیر نہ کرے۔ اب اللہ کے نبی نے روک دیا، صحابہ کی کیا ضرورت تھی؟ ایک درویش ہے، آنکھیں نہیں ہیں لیکن دل کی آنکھیں ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم جو نبینے صحابی تھے، فرماتے ہیں مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بارگاہ نبی میں جاتے تھے اور میں پیارے کی خوشبو سونگھ کر، سورے نبی کی خوشبو سونگھ کر آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ وہ کرو باہر نکلتے سن رستے تو خوشبو ہوندی سی مصطفیٰ کریم دی، سونگ کے آپ دے پیچھے۔ یہ مجلس ہو رہی ہے، صحابہ وچ کوئی نہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم پہنچ گئے، تو اسی دن نہ پہنچے، وہ بول دے نہیں، جاگ دے ہو پہ اے بندہ بھی زندہ باد۔ حضرات توجہ ہے، توڑے 12 تے نہیں بجے،
جڑے جڑے جاگ دینے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ اللہ انہاں ہتھاں سلامت رکھے حضرات اللہ کے نبی میٹنگ کر رہے ہیں گفتگو جاری ہے یہ نبینا بیچ پہنچ گیا جب یہ پہنچا تو ہوا کیا کیوں بھائی کی ہویا سی مصطفیٰ دے متھے تے تیوڑی آئی سی مصطفیٰ دے متھے تے کی آئیے اور ذرا گل غور نہ سنا لا لیجئے یہ ماتھا یہ پیشانی قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضا یہ پیشانی مصطفیٰ کی ہے پر صحابی کے لیے اللہ نو مصطفیٰ دے متھے تے بھی تیوڑی وارا کھا دی فرمایا بس وتولا ان اللہ نے اپنے پیغمبر کے ماتھے پہ صحابی کے لیے ایک عام صحابی کے لیے تیوڑی برداشت نے کی شان وہاں بھی کٹ سکتا ہے ابو بکر عمر کے لیے زبان درازی برداشت کر سکتا نعرہ تکبیر اللہ